آج کا میرا موضوع ہے حیا اور پاک دامنی، ایک ایسا وصف جو انسان کو فرشتوں کے درجے تک لے جا سکتا ہے اور جس کے بغیر انسان خواہ دنیا کا کتنا ہی علم رکھتا ہو اندر سے کھوکھلا رہتا ہے۔ حیا کا مطلب ہے شرم، جھجک، غیرت اور خودداری، ایک فطری جذبہ ہے جو برے کاموں سے روکتا ہے۔ اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سب سے زیادہ باحیا تھے۔ صحابہ کہتے تھے آپ کی حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی۔ حیا صرف عورت کا زیور نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ایک عظیم صفت ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ پردہ، لباس اور گفتگو میں شائستگی، یہ سب حیا کی عملی صورتیں ہیں۔ جو شخص حیادار ہو وہ خود کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حیا انسان کو کردار کی بلندی عطا کرتی ہے۔ حیا معاشرے میں برائیوں کا قلعہ خما کرتی ہے، فحاشی اور بے حیائی کو روکتی ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا، فیشن، یہ سب حیا کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہمیں حیا کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کا محتاط استعمال کرنا ہوگا۔ حیا دل کی وہ روشنی ہے جو انسان کو ہر غلط قدم سے روکتی ہے۔ حیا کا نور ہو دل میں تو خود بخود راستہ ملتا ہے، گناہ کی راہ میں پھر قدم بھی تھمسا جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، یعنی حیا چلی جائے تو انسان گناہ سے نہیں رکتا۔ یہ حیا ہے جو بچاتی ہے گناہوں کے طوفان سے، ورنہ تو انسان بہک جائے آسانی سے۔ رسول اکرم علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ غیر محرم عورتوں سے نظریں جھکا کر بات کرتے اور فحاشی سے نفرت فرماتے۔ قرآن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غیرت ہے وہ جو مرد کو بے راہ روی سے بچائے اور حیا ہے وہ جو عورت کو پردے میں سجائے۔ لباس ڈھکا ہوا ہو، گفتگو میں نرمی ہو اور چال میں وقار ہو، یہی عملی حیا ہے۔ لباس کہتا ہے میں ہوں پردے کا محافظ اور نگاہ کہتی ہے میں بھی باحیا ہوں۔ ایسا شخص تنہائی میں بھی برائی سے بچتا ہے اور اللہ سے شرم کرتا ہے۔ وہ جو راتوں میں روتا ہے رب سے ڈر کر، اس کا دامن کبھی نہیں داغدار ہوتا۔ آج فحاشی عام ہو چکی ہے، میڈیا نے حیادار ماحول کو تباہ کیا ہے۔ ہمیں حیا کو نوجوان نسل کی رگوں میں پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا فرشتے بھی عثمان سے شرماتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھائیں نظریں نیچی رکھنا، سادہ لباس پہننا، نرم لہجہ اپنانا، حیادار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دنیا ہو یا آخرت، حیا انسان کو بلند کرتی ہے۔ حیا سے جو جیا وہ کبھی نہ ہارا، فحاشی کے رستے پہ ہے صرف خسارہ۔ بچوں کو بچپن سے ہی حیا کی تربیت دی جائے، بات چیت، لباس اور سوشل انداز میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی خاص خوبی حیا ہے۔ حیا کا تاج ہو سر پر تو کیا کہنا ہے، بندے کا یہی سرمایہ ہے، کردار ہے، عزت ہے، پردہ ہے۔ حیا ہے زیور عورت، یہ شان مرد بھی ہے۔ نگاہ نیچی ہو جس کی وہی غیور بھی ہے۔ حیا صرف لباس میں نہیں بلکہ نگاہوں میں، سوچ میں اور رویے میں ہوتی ہے۔ جس دل میں حیا زندہ ہو وہاں فحاشی کی جگہ نہیں بنتی۔ پاک دامنی کا مطلب ہے اپنی عزت، زبان، نظر اور عمل کو ہر غلطی سے بچانا۔ یہ وہ وصف جو انسان کو اللہ کے قریب اور شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ حیادار نگاہیں، وہ جھکی جھکی نظریں، ہے قیمتی موتی دنیا کی دولت نہیں۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا، فلمیں، غیر ضروری میل جول نے حیا کے دامن کو چھیننے کی کوشش کی ہے، ایسے میں پاک دامنی اور حیا کی حفاظت کرنا ایک جہاد سے کم نہیں۔ زمانہ چاہے بگڑے مگر تو قائم رہ، حیا کی راہ پہ چل، یہی خدا کا حکم ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہے، معاشرہ پاکیزہ ہو اور ہمارے گھروں میں سکون ہو تو حیا اور پاک دامنی کو اپنانا ہوگا۔ اپنی بیٹیوں کو حیا کا زیور دینا ہوگا اور بیٹوں کو نظریں نیچی رکھنے کا ہنر سکھانا ہوگا۔ حیا وہ روشنی ہے جو اندھیرے مٹا دیتی ہے اور وہ یہ خوشبو ہے جو کردار کو مہکا دیتی ہے۔ میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حیا اور پاک دامنی کی روش پر چلنے والے بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔